تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا اپنی امت کو کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، تو اس نے فسامیا صوتاً فی سخابہ، اس نے بادل سے آواز سنی۔ بعض دفعہ اس طرح کی آواز سننے والا بھی ولی ہوتا ہے، عام لوگوں کو بھی بعض دفعہ اللہ سنا دیتے۔ بادل سے آواز سنی کہ اس کو کوئی کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ آواز تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ تو کہتے ہیں بادل اس میں سے ہٹا، بادلوں میں سے ایک طرف چل پڑا۔ نام میں نے سن لیا کہ فلاں نام ہے، تو بادل کے پیچھے پیچھے چلا، بادل ایک پتھریلی زمین پہ آ کے برسا، اور وہاں سے کچھ نالیاں بنی ہوئی تھیں، پانی نالی میں اکٹھا ہوا، وہ ایک طرف جا رہا ہے، میں بھی پانی کے پیچھے پیچھے۔ تو وہ پانی باغ میں پہنچا، تو آگے دیکھا تو وہاں ایک آدمی بیلچہ لیے ہوئے ہے، وہ پانی کو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اس آواز سننے والے نے اس سے پوچھا بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا میرا فلاں نام ہے۔ انہوں نے اس انداز سے پوچھا ہے اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا۔ تو بعد میں اس نام بتانے والے نے پوچھا بھئی آپ نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ جستجو ہوتی ہے، کوئی نام پوچھے تو۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کا نام بادلوں سے سنا ہے، بادلوں میں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو، یعنی آپ کے باغ کو سیراب کرو۔ تو آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ بادل کو اللہ پاک نے تیرے لیے مسخر کر دیا؟ تو آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے تو نے پوچھ لیا ہے تو مجھے بتانا پڑا۔ جب باغ مکمل ہو جاتا ہے اپنے ثمرات سے، اسمار سے، یہ پک جاتا ہے، تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ آپ اس کی انداز سنو کہ کس انداز سے وہ حصے بھی بتا رہے ہیں۔ اہل علم، اہل اللہ، ان کی گفتگو کے اندر بھی ایک نصیحت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ اس کا 3 حصہ تصدق کا میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہوں، یہ پہلے بتایا انہوں نے۔ اور دوسرے نمبر پہ بتایا، فرمایا کہ میں اس میں سے ایک حصہ جو ہے 3 میں سے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں۔ یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے عام آدمیوں کے لیے کہ خرچ کر دے اور گھر میں اہل و عیال بھوکے رہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے ترازو پر جو عمل رکھا جائے گا نیک اعمال میں سے، یہ وہ عمل ہوگا جو آدمی نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا ہوگا، ان کی ضرورت پہ لگایا ہوگا۔ جیسے حقوق اللہ میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، حقوق اللہ میں۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال خون کا ہوگا کہ فلاں نے فلاں کو کیوں قتل کیا، وہ فیصلہ ہوگا۔ حقوق العباد میں پہلا یہ سوال ہے، حقوق اللہ میں وہ پہلا سوال ہے۔
اور میزان پہ سب سے پہلے جو عمل رکھا جائے گا تو وہ ہوگا جو اپنے آل و عیال کی ضرورت پہ خرچ کیا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ میں ایک حصہ جو ہے وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو صدقہ کے بارے میں بھی سب لوگ سنتے ہیں، جانتے ہیں بھئی کتنا فائدہ ہے دنیا میں آخرت میں۔ صدقے کا ایک فائدہ، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے صدقہ کرنے سے۔ اب خالق کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو امید ہے مخلوق کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا۔ کوئی زیادہ غصہ کرے تو بھائی صدقہ کر دو کہ یا اللہ اس کے غصے سے بچا لے۔ ویسے دعا بھی مانگی گئی ہے، اللہ کی پناہ بھی مانگی کہ لوگ مجھ پہ غضبناک ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ تیسرا حصہ جو ہے وہ میں اسی باغ پر خرچ کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ فصل کی آمدن کے لیے، اس کی جو ہے بڑھوتری کے لیے اس پہ خرچ کرنا یہ بھی دین ہے، دین کے خلاف نہیں ہے۔ فصل کو پانی کی ضرورت ہے تو موقع پر پانی دینا یہ خلاف توکل نہیں ہے، یہ خلاف دین نہیں ہے، یہ دین ہے۔ تو جو تیسری یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا، صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو صحابہ کرام کی صفت کیا ہے؟ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ میرے مولا ہمارے مولا ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اطاعت کر کے غفرانک ربنا ہمارے رب ہمیں معاف کر دے۔ نیکیاں کر کے اللہ سے معافیاں مانگتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو بعض صحابہ جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں، جو خیبر کی زمین تھی، تو اس جو بزرگ جن کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ان پہ عمل کرتے تھے، اپنے جو زمین کا تیسرا حصہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ایک حصہ گھر میں رکھتے، ایک حصہ اسی پہ خرچ کرتے۔ صحابہ کرام بعض زمین پر یعنی خیبر کی جو زمین تھی وہ اس پہ اس طرح استعمال اس کو کرتے، نفع اٹھاتے۔ تو اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے بھئی اگر کسی کے پاس 10 ایکڑ 20 ایکڑ 24 ایکڑ 5 مربع، اس میں سے 1 ایکڑ آدھا ایکڑ اس طرز پہ لگایا جا سکتا ہے، بھئی برکت حاصل ہو جائے۔ چلو ساری نہ صحیح لیکن 20واں حصہ وہ تو بھئی واجب فرض ہے، ضروری ہے۔ جو 20واں حصہ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے راستے میں نکالنا چاہیے۔ اب فصل کا موقع ہے تو موقع کا دین بتانا یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے جو ہے بھائی اللہ پاک کا بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو عمدہ مال ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو زمین سے ہم نے نکالا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ وہ کتنا ہے؟ وہ ہماری زمین کے لیے 20واں حصہ ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔